إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال في موضع الثاني فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال في موضع الثالث قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. معزز سامعین کرام و حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، گھروں میں تشریف فرما ہماری ماں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کے دریا و سمندر تک، بحر و بر، خشک و تر، سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمرانی چلتی ہے. اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت افضل الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت. پوری دنیا میں ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے اندر خصوصاً اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اپنے ملک کے پڑوسی ملک اور بھی کچھ ایسے ملک ہیں جہاں اس کا خصوصاً اہتمام کیا جاتا ہے، اور جانتے ہوئے بھی کہ یقیناً شریعت مطہرہ میں کبار اشخاص نے بھی کبھی اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا. اللہ رب العالمین نے قرآن کے بے شمار آیتوں میں واضح کیا ہے کہ اگر ہم محبت کا اظہار کریں تو ہم کیسے کریں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو دعوے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے اس معیار کو بھی بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. ہدایت کے آ جانے کے بعد، پیغمبر کے پیغام کو پہنچ جانے کے بعد، اگر ہم نے کسی شوشے کو چھوڑ دیا اور دین کے اندر ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد کر دی یا ہم دوسرے راستے کو اختیار کر بیٹھے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فولی، تو گویا کہ جو جس عمل کے اندر وہ ملوث ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے اسی طرف بڑھا دیتا ہے، اسی طرف ہانک دیتا ہے. نولی ما تولا ونصلہ جہنم. وہ جس جانب، وہ شخص جس جانب جا رہا ہے اللہ رب العالمین اسی جانب اسے بڑھا دیتا ہے، اسی طرف اسے چلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، قرآن کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم برا ٹھکانہ ہے. قرآن نے بالکل واضح کہہ دیا کہ نبی کی رسالت آ جانے کے بعد، نبی کے پیغام پہ پہنچ جانے کے بعد، ہدایت عام ہو جانے کے بعد، آج کوئی یہ شک میں پڑ جائے اور یہ سوچے کہ ہمیں یہ پیغام نہیں پہنچا، یہ کھوکھلی باتیں ہیں. آج تمام ذرائع کے ذریعے سے ہم تک حق پہنچ رہا ہے، لیکن ہم حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ مخالفت کیا کرتے ہیں، نظر انداز کر دیا کرتے ہیں اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد. تصیبہم فتنہ، گویا کہ وہ فتنہ کے اندر گرفتار ہیں، مبتلا ہیں. اور یصیبہم عذاب علیم، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ہم انہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے. یعنی ہدایت کے آ جانے کے بعد، نبی کے پیغام پہ پہنچ جانے کے بعد بھی اسے ٹھکرا دے، ٹھکرانے والے کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ ہم اسے دردناک پین فل عذاب کے اندر مبتلا کریں گے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر تم محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے مرتبے کو بلند کر دیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری حبیب کی اتباع کرو.
فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، یعنی اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ ہم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم محبت کریں گے تو اللہ رب العالمین خود ہم سے محبت کرنے لگے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب اللہ رب العالمین اپنے بندے اپنے بندیوں سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین آگے کیا کرے گا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اپنے رب سے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کے سنتوں کو عملی جامہ پہناؤ اور اسے اپنی زندگی کا حصہ تسلیم کرو۔ جب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل و حرکت کو اپنا لو گے تو یقیناً میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ اس کے اندر کہیں بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ جھنڈے نکال لینا اور ہرے رنگ کے کپڑے اپنے پیشانی پر باندھ لینا، اپنے گھروں پر جھنڈے لہرا دینا، یہاں تک کہ الیکٹریسٹی سے اپنے جھنڈے کو لگا کر الیکٹرک شاک کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہزاری باغ میں 5 افراد الیکٹرک شاک سے آنن فانن میں موت کے شکار ہو گئے۔ اس عمل کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم کون سی دنیا میں لپت ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اسلام بہت ہی آسان مذہب ہے، بہت ہی آسانیاں اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار آسانیاں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں دین یسرن، دین بہت ہی آسان ہے، لیکن دین کو ڈیفیکلٹ ہم نے بنا دیا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں ہم سنیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بندہ یا جو بندی اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اسلامک رولز کے علاوہ کسی غیروں کے طریقے کو اگر ہم نے اختیار کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا۔ جب اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہی بندہ وہی بندی آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، وہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیں، اللہ رب العالمین تو اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی اور کے طریقے کو اختیار کر لیا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے حکموں کو چھوڑ کر دوسرے اس کے اندر نئی نئی شوشے ہم نے اختیار کر لیے اور تیار کر کے معاشرے میں لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کے علاوہ اگر کسی دوسرے طریق کو تم نے اختیار کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا، چاہے لاکھ جھنڈے ہم نکال لیں، اپنے جسموں کو ہرا لباس پہنا لیں، لاکھ ہم کبے بنا لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بنا لیں، اس پہ ہم چادر چڑھا لیں اور ترانے گنگنائیں، نعت کی محفلیں منعقد کر دیں، اپنی مسجدوں کو لائٹنگ کر دیں، اپنی مسجدوں کو سجا دیں اور لمبے لمبے بیانات کے لیے بڑے بڑے معلمین اور معاذین کو ہم بلا لیں، لیکن اس کا کچھ حاصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کہہ رہے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہم نے غیر اللہ کے طریقے کو اختیار کیا تو ہم نقصان والے ہوں گے آخرت میں، آخرت میں ہمارا نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت سنیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم إِيَّاكُمْ وَالْغَلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ كَانَ قَبْلَكَ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، جو لوگ دین کے اندر غلو کیا کرتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین اللہ کے حبیب علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دین کے اندر نئے نئے شوشے اختیار کرتے ہیں فَإِنَّمَا أَهْلَكَ، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی غلو کرنے کی بنا پر، حد سے آگے بڑھ جانے کے بنا پر اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ آگے اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2697 نمبر حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
اگر کسی نے دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی جس کا حکم نبی علیہ السلام نے نہ دیا ہو، اللہ رب العالمین نے حکم نافذ نہ کیا ہو، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے۔ ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی محفلوں کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے کا ذریعہ بن جائے۔ نبی علیہ السلام کے جہاں حکموں کو فراموش کیا جا رہا ہو تو ایسی محفلوں کا کچھ حاصل نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ تو اسی روایت کا دوسرا حصہ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی ایسا عمل انجام دے جس کا حکم نہ دیا گیا ہو تو گویا کہ وہ بھی مردود ہے۔ اب اندازہ لگائیں، قرآن میں بالکل صراحت سے موجود ہیں، احادیث نبویہ میں بالکل صراحت سے یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ اگر یقیناً یہ منانے کی چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام کو رسالت ملنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 23 برس تک زندہ رہے، آپ خود مناتے اور صحابہ کرام کو منانے کا حکم دیتے، لیکن نہ نبی علیہ السلام نے نبوت ملنے کے 23 سال تک آپ نے کبھی کوئی قبے نہیں بنانے کے حکم دیے، کہیں جھنڈے نہیں لگائے گئے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن خوشیاں منانے کا نہ آپ نے حکم دیا۔ اگر یقیناً آپ حکم دیتے تو یقیناً ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، جن کے خلافت میں، دور خلافت میں 2 بار یہ دن آئے، نہ آپ نے منایا نہ آپ نے منانے کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ دن 10 بار آیا، نہ آپ نے منایا نہ منانے کا آپ نے حکم دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ دن 12 بار آیا، نہ آپ نے منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت علی کے دور میں یہ 5 بار آیا، یہ دن 5 بار آیا، نہ آپ نے منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1 بار آیا، نہ آپ نے منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت معاویہ کے دور میں 19 بار یہ دن آئے، لیکن آپ نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ آگے چلیں، ائمہ مجتہدین کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں 47 مرتبہ آیا، لیکن آپ نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام مالک کے دور میں 68 مرتبہ یہ دن آیا، نہ آپ نے منایا نہ منانے کا آپ نے حکم دیا۔ امام شافعی کے دور میں 55 بار یہ دن آئے، لیکن آپ نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دور میں 38 مرتبہ یہ دن آئے، لیکن آپ نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ آگے چلیں، پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی کے دور میں 65 مرتبہ یہ دن آئے، جسے ہم بھی مانتے، تمام مکتب فکر کے لوگ مانتے، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو۔ ان کے دور میں 65 بار آیا، لیکن انہوں نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت سلطان باہو کے دور میں 67 مرتبہ یہ دن آئے، لیکن آپ نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمہ اللہ کے دور میں 70 بار یہ دن آئے، لیکن آپ نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دور میں 53 بار یہ دور آیا، 53 بار یہ دن آئے، لیکن آپ نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو قطب مینار کے بانی ہیں، قطب مینار کے بانی خواجہ معین الدین قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دور میں 55 بار یہ دن آئے، لیکن آپ نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت علی حجویری کے دور میں 62 مرتبہ یہ دن آئے، لیکن آپ نے نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ خلفائے راشدین نے بھی نہیں منایا، ائمہ مجتہدین نے بھی نہیں منایا، کبار صوفیاء کرام اور بڑے بڑے اللہ کے ولی جسے ہم اللہ کا ولی تسلیم کرتے ہیں اور ان کے لیے بے شمار پروگرامز وغیرہ ہم کرتے ہیں، انہوں نے نہیں منایا، تو ہم نے کہاں سے اس کو لایا؟ تو اب اس کو سنتے چلے کہ جس نے اس میلاد النبی کا سلسلہ شروع کیا، وہ شروع کرنے والا ایک مشہور مورخ ہے ابن خلقان۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ موصل کا رہنے والا، موصل ایک عراق کا ایک شہر ہے، ایک جگہ ہے، وہاں کا رہنے والا حاکم مظفر الدین ہے۔ مظفر الدین جو پیسے کی ریل پیل تھی اور وہ وہاں کا اس وقت کا حاکم تھا، اس حاکم نے یہ حکم نافذ کیا اور بھانڈوں کو بلایا، ناچنے والوں کو بلایا، گانے والوں کو بلایا، میوزک کی محفلیں منعقد کی گئیں، اور منعقد کرنے کے بعد اس نے پیسے کو پانی کی طرح بہایا، اور بہانے کے بعد نبی
نبی کی شان میں ترانے گنگنائے گئے، نبی کی شان میں ان لوگوں نے ڈانس کیا، نبی کی شان میں ان لوگوں نے پکوان بنائے، نبی کی شان میں بے شمار ایسے خرافات کیے۔ ملک مظفر الدین نے اس عمل کو انجام دیا جو وفات پایا 630 ہجری میں، یہ دنیا سے وہ رخصت ہوا۔ اس کے بعد آگے سنیں یہ باتیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں، فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ موجود ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ پوری واضح طور پر وہ لکھتے ہیں۔ آگے چلیں، مظفر الدین کا کردار کیا تھا؟ وہ بھانڈوں سے بڑی دل لگی کیا کرتا تھا، گانے والے اور گانے والیوں کو بلایا کرتا تھا، گانے کے آلات سے میوزک سنا کرتا تھا اور ناچ اور سرور کی محفلیں منعقد کیا کرتا تھا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں مظفر الدین کے سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا شخص ہے، یہ پہلا شخص ہے، ملک مظفر الدین یہ پہلا شخص ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آپ کی یوم پیدائش کے نام پر جس نے یہ خرافات یہ بدعات شروع کیا، وہ ملک مظفر الدین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت کا ایجاد کرنے والا یعنی اس بدعت کا بانی مظفر الدین ہے۔ یہ وسیع دسترخوان لگوایا کرتا، یہ محفلیں منعقد کرنے کے بعد دور دراز سے لوگوں کو بلایا کرتا، بڑے بڑے دسترخوان لگائے جاتے، 5000 بکرے بھنے جاتے، 10,000 مرغیاں بھنی جاتی، 1,00,000 برتن سجائے جاتے اور 30,000 قسم کی مٹھائیاں بنائی جاتی اور بڑے سے بڑے دسترخوان سجائے جاتے اور دسترخوان پر لوگوں کو بٹھایا جاتا۔ پھر ظہر سے شروع ہوتا اور عصر تک اس میں صوفیوں کا محفل منعقد ہوتا۔ صوفی کھا پی کے مست ہو کر وہ خوب جھوم جھوم کر ترانے اور گنگناتے، یہاں تک کہ وہ ہر سال اس محفل کے انعقاد پر 10 لاکھ دینار سے زیادہ وہ پیسے خرچ کیا کرتا۔ اب اندازہ لگائیں وہ 10 لاکھ دینار آج کروڑ میں اس کا شمار ہے، وہ اتنے پیسے خرچ کر کے یہ اس بدعات کو پروان چڑھایا۔ صرف یہی نہیں، اس کی باتوں کی تصدیق کرنے والا وہ مولوی بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ علماء نے اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک علماء حق، ایک علماء سو، علماء کی دو جماعت ہیں۔ ایک علماء سو جو برائی کو بڑھاوا دیا کرتے ہیں، وہ ہماری طرح ٹوپی اور کرتے میں ملبوس ہوا کرتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، وہ اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء حق ہیں، علماء حق چاہے دنیا سے رخصت ہوتے وہ دنیا سے جدا ہو جائیں لیکن پھر بھی وہ قرآن سے بغاوت نہیں کرتے اور نبی کی رسالت سے بغاوت نہیں کرتے۔ آئیں علامہ سیوطی لکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کتاب واقعات العیان کے اندر ابن خلقان نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 449 پر انہوں نے لکھا ہے، اس مولوی کا نام لکھا ہے جس نے ملک مظفر الدین کی شرارت پر جس نے فتوے جڑ دیے اور جائز ہونے کا فتویٰ دیا، وہ مولوی کا نام ابو الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن دہیہ کلبی ہے، جو کہ 633 میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس نے ملک مظفر الدین کے اس عمل کو پروان چڑھایا، صرف پروان ہی نہیں چڑھایا بلکہ اس کی تائید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عید میلاد منانے کی تائید میں اس شخص نے کتاب لکھی، کتاب کا نام التنویر فی مولد السراج المنیر، یعنی اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کے لکھنے پر ملک مظفر الدین بہت خوش ہوا اور بہت ہی خوش ہونے کے بعد 1000 اشرفیوں سے اس مولانا صاحب کو اس نے عطا کیا، وہ کتاب لکھنے کی وجہ سے اور اس کی اس شرارت کی تصدیق کرنے کی وجہ سے گویا کہ اندازہ لگائیں بالکل بات واضح ہو گئی کہ جب پیٹ کی باری آتی ہے تو انسان وہ سچ کو جھوٹ بنا دیا کرتا ہے اور یقیناً ایسا ہی کر کے دنیا میں خرافات کو عام کیا جا رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں، ہم اسلام کو پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں۔ اب ہمارے پاس یہ شک و شبہ ایسا ویسا ایسی ویسی کی باتیں نہیں چلتی، صرف موبائل پہ ہم صرف اپنی بات کو ہم بولیں، جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ آج ہر لینگویج میں کتابیں موجود ہیں۔ کتاب 52 زبانوں میں عرب کے حکمراں 52 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ہر فرد پڑھے، چاہے وہ چائنا کا رہنے والا، چاہے وہ جاپان کا رہنے والا، چاہے وہ جرمنی کا رہنے والا، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا۔ ہندوستان کے الگ الگ صوبہ میں الگ الگ زبان بولی جا رہی ہے، لہٰذا الگ الگ زبانوں کا جاننے والا ہر زبان میں اللہ کا کلام ترجمہ ہو چکا ہے، احادیث کی کتابیں ترجمہ کی جا چکی ہیں۔
کچھ کتابیں ترجمہ کی جا رہی ہیں، لہٰذا ہم اسلام کو پڑھیں، سمجھیں، کسی مولوی کی باتوں پہ ڈائریکٹلی عمل نہ کریں جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں۔ ایک دکان میں ہم جاتے، جب جوتا خریدنے کی باری آتی تو الٹ کے پلٹ کے ہم دیکھتے، اس کے برانڈ کو دیکھتے، اس کی سلائی کو دیکھتے، تھوڑا کھینچ کے ہم دیکھتے کہ یہ جوتا ہے، کہیں جانے کے بعد اس کے سول اکھڑ نہ جائے۔ ہم نے دین کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ جب دین لینے کی باری آتی ہے، قرآن کے ترجمے سمجھنے کی باری آتی ہے تو ہم بالکل منہ پھیر لیتے ہیں، ہاں میں تو بہت سمجھتا ہوں، بہت زیادہ جانکار ہوں۔ جانچنے کی، پرکھنے کی ہمارے پاس مہلت نہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہم جانچیں، پرکھیں، قرآن میں اگر ثبوت ملتا ہے تو نور علی نور ہے، ہم بھی اسے ماننے کے لیے تیار۔ اگر حدیث کے اندر ملتا ہے تو ہم بھی اسے ماننے کے لیے تیار، اور صحابہ کی زندگی میں اگر یہ عمل ملتا ہے تو ہم بھی اسے ماننے کے لیے تیار۔ ائمہ مجتہدین کے دور میں اگر یہ ملتا ہے تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار۔ اگر صوفیاء کے دور سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو ہم بھی اسے ماننے کے لیے تیار، لیکن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ کتابوں کے اندر موجود نہیں، اور اگر ہے بھی لوگوں نے بنا بھی لیے ہیں تو یقیناً ابو الخطاب عمر بن الحسن المعروف ابن دہیہ کلبی جیسے مولوی ہیں جو توڑ کر مروڑ کر احادیث کی غلط ترجمانی کر کے قرآنی آیتوں کو بگاڑ کر وہ معاشرے میں اس چیز کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اپنا رعب و دبدبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ انسانیت کے قیمتی پیسے کو وہ بے رہ روی میں خرچ کرا کر وہ اپنے موج مستی کے اساس فراہم کرنے میں لگے ہوئے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے، شیطانی ہتھ کنڈوں کو ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھ کر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ملت اسلامیہ کو 2 تہوار منانے کا حکم دیا ہے، 2 دن دیے خوشیاں منانے کے لیے، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر۔ اس کے علاوہ کوئی عید کا ثبوت کسی کتاب کے اندر موجود نہیں، حدیث کے اندر خصوصاً موجود نہیں۔ اگر ہوتا تو امام بخاری باب باندھتے باضابطہ عید میلاد النبی کے نام سے، لیکن انہوں نے اپنی بخاری کے اندر، اپنے صحیحین کے اندر کہیں جگہ نہیں دی، دور دور تک اس کو جگہ نہیں دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ منانے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں ہم عشق رکھیں، ہم محبت رکھیں، لیکن محبت میں ایسا ہرگز نہ کریں کہ ہم گلو کر جائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، ہم نماز نہیں پڑھتے اور جھنڈے لے لے کر ہم گھوم رہے، تماشے بجا رہے، ڈھول بجا رہے، میوزک بجا رہے، اور میوزک بجانے کے بعد ڈرنک بھی کر رہے، اور اس میں ایسے ڈرنکرز بھی ڈانس کر رہے، اور ہم نبی سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے ہائے مسجدیں سنی ہیں اور درگاہ آباد ہے، آج مسجدوں کو آباد کرنے والے نظر نہیں آتے، اور مسجد کی خدمات کرنے والے ایک سائیکل پر نہیں چڑھتے، لیکن جو درگاہ کے مجاور ہیں وہ چارٹرڈ پلین پر چلا کرتے ہیں، ان کے بچے بڑے بڑے 5 اسٹارز ہوٹل کے اندر موج مستی کیا کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے مونٹیسری کے اندر پڑھا کرتے ہیں۔ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے پیسے کو وہ اینٹ رہے غلط طریقے سے، بے راہ روی کا شکار بنا کر وہ ہمارے پیسے کو اچکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں، ہم شیطانی مکر کو ہم سمجھیں، اور سمجھ کر ہم جو اچھائیاں ہمیں ملے اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین بدعات اور خرافات اور گمراہی سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ دین متین پر ہمیں 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ برائی سے، یا اللہ شیطان کے مکر سے، شیطان کی چالبازیاں و عیاریاں سے یا اللہ ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں یا اللہ قرآن پر، یا اللہ نبی علیہ السلام کی رسالت پر یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔